فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. سامعین ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مسلمان جو ہیں یہ آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بھائی تو وہ ہوتے ہیں جو آپس میں جھگڑا ہی نہ کریں، آپس میں لڑے ہی نہ، لیکن پھر فرض کبھی نہ اتفاقی ہو بھی جائے، جھگڑا ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دو بھائی میں صلح کرا جائے، یہ نہ کریں کہ اس آگ کو بھڑکاتے رہیں، بلکہ فرمایا تم تو بھائی بھائی ہو، بھائی تو پہلے لڑتے ہی نہیں ہے، اگر لڑ بھی پڑیں کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اس آگ کو بھڑکائے نہ بلکہ ان دو بھائیوں میں صلح کرا جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرتے رہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی مسلمانوں کی بہنی محبت کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تبھی جا کے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ سامنے گرامی، مسلمانوں کے مفاد کے لیے اور اسی سبق کو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو بھائی بھائی رہنا، ایک دوسرے کو کسی بھی تکلیف میں برقرار رکھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیف دینے سے بھی اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، آپ نے فرمایا کہ من حالت شفاعتہ دون حد من حدود اللہ فقط ضاد اللہ، کہ جس کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حد کو جاری کرنے میں مانع ہو جائے تو اس نے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے، یہ آتا ہے کہ اگر چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اگر چور چوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ہاتھ آپ نے کاٹ دینا ہے، اور ہم میں سے کسی کی سفارش اس اللہ تعالیٰ کی حد کو جاری کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ادھر علاقے کا ذمہ دار، علاقے کا سردار جو ہے وہ جا کے سفارش کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا، تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو جاری کرنے میں اس کی سفارش جو ہے مانع ہو جائے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو اس کے ہاتھ کاٹ دے، اس کو سزا دے، اور وہ چاہتا ہے سفارش کرتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اس بعد میں مقام خاصہ فی بادری نو یعلم لا یزن فی سخط اللہ حتی ینزع عنہ، فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں، یہ آج کا عام ہے، یہ بیماری پتہ بھی ہمیں ہوتا ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ بہنوں کو اپنی جائیداد کا حصہ نہیں، پتہ بھی ہے کہ بہنوں کا حصہ ہے اس میں، لیکن پھر بھی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، پتہ تو ہے حق پر نہیں ہے، پھر بھی جھگڑ رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ لم یزل فی سخط اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسا بندہ اس وقت تک اللہ کے سختی میں، عذاب میں رہتا ہے، اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک وہ اس سے باز نہیں آتا، اس جھگڑے کو چھوڑ نہیں دیتا۔
تو فرمایا کہ ومن قال فی مؤمن ولیس فیہ اسلم اللہ رغبۃ الخبال حتی یخرج مما قال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو بات اس میں نہیں ہے، اور یہ بیماری بھی ہم پہ عام ہے آج کل مسلمانوں میں، کہ ہم بغیر تصدیق کے لوگوں کا گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ یہ بات حقیقت اس میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ باتیں اس کے بارے میں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بارے میں تصدیق ہی نہیں ہوتی. تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کرے جو اس میں ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا سزا دیں گے کہ اس شخص کو جہنم کی پیپ اور خون کی کیچڑ میں رکھیں گے جب تک وہ شخص اپنے اس عمل کی سزا پوری نہیں پا لے گا، اس وقت وہ جہنم کی پیپ میں رہے گا. اس لیے ہمیں بچنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں آپ کو گلہ کرتے ہیں. اس سے بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے جب اس تک وہ بات پہنچتی ہے کہ میرے بارے میں میرے دوست نے، میرے بھائی نے، میرے رشتہ دار نے میرے بارے میں بات کی ہے، تو یقیناً اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. تو جب یہ تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف سے، بندے کی تکلیف سے سخت ناراض ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ انسان کی خدمت کرنا، انسانوں کے کام آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا تیز ترین ذریعہ ہے. اور اسی طرح انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، کسی انسان کو پریشانی میں مبتلا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا تیز ترین ذریعہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بہت جلدی، بہت تھوڑے وقت میں خدا کی قربت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیز ترین رضا چاہتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو، تو پھر آپ دوسرے بندوں کی آپ کی دعا کریں. اور اللہ کے عذاب کو نعوذ باللہ اگر آپ دعوت دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ مخالفت شروع کریں. سامعین گرامی، 2 منٹ لیتے ہیں اور حدیث. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی خوبصورت اصول دیے ہیں، بہت ہی پیارے اور عام اصول ہیں جو ہم نے سنے ہوئے ہیں. آپ اس کو سنے اس حدیث کو پھر اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی ہم سے کتنا محبت کرتے ہیں، وہ کتنا چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھائی ہیں کہ تم نے دنیا میں رہ کر کیسے زندگی گزارتی ہے دوسرے کے ساتھ. سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ